نمبر 2، یومیہ اسباق باوضو ہو کر پڑھیں۔ یومیہ سے مراد ہفتہ میں 2 دن جو ہمارے سبق کے ایام ہیں، سبق سے پہلے وضو کریں۔ اگر کسی کا عذر ہے، کسی کو تکلیف ہے، وضو نہیں ٹھہرتا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جب شروع کریں تو باوضو ہو کر بیٹھیں۔ میں آپ کو نہ دیکھوں، آپ مجھے نہ دیکھیں، لیکن باادب ہو کر بیٹھیں۔ جب سبق کا آغاز ہو تو 2 زانو بیٹھیں، جو ہی تھک جائیں نشست تبدیل کر لیں۔ یہ نہیں کہ میں استاد چونکہ نہیں دیکھ رہا تو ہم 4 زانو بیٹھیں، استاد نہیں دیکھ رہا تو ٹیک لگا کے بیٹھیں، استاد نہیں دیکھ رہا تو ہم جو ہے نا وہ ادب کا خیال رکھ لیں۔ استاد دیکھے یا نہ دیکھے، یہ ذہن نشین فرما لیں، استاد دیکھے یا نہ دیکھے، جس اللہ کا علم پڑھتے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس لیے باوضو ہو کر بیٹھیں۔ نمبر 3، باادب ہو کر بیٹھیں، عقیدت کے ساتھ بات سنیں، احترام کے ساتھ سنیں، باادب ہو کر بیٹھیں۔ نمبر 4، جو سبق آپ نے پڑھنا ہے اس کا مطالعہ کر کے آئیں، سمجھ آ گیا تو بھی، نہ سمجھ آ گیا تو بھی۔ مطالعہ کا معنی یہ نہیں ہوتا بات سمجھ آئے، مطالعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تمیز اور فرق ہو جائے کہ یہ مجھے سمجھ آتا ہے اور یہ نہیں آتا۔ اور اگر دوران مطالعہ کو بات سمجھ آ گئی تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے اب کل سبق کی ضرورت نہیں، مجھے تو سمجھ آ گیا ہے، کیوں جو بات استاد نے کہنی ہے وہ بات آپ کے ذہن میں نہیں ہے۔ استاد نے کتاب سامنے رکھنی ہے، کچھ باتیں مزید آپ کو سمجھانی ہے، تو سبق کا مطالعہ کر کے آئیں۔ نمبر 5، اپنے پاس کاغذ اور قلم رکھیں، ورق اور قلم رکھیں، کاغذ قلم رکھیں، جسے آپ نوٹس بک کہتے ہیں، کیونکہ بہت ساری باتیں استاد سبق کے دوران کہتا ہے جو لکھی ہوئی نہیں ہوتی، وہ اشارے نوٹ کر لیں۔ اگرچہ بعد میں ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی، لیکن پھر بھی موقع کے مناسب نوٹس لکھتے رہیں، بعد میں سبق سننے کا موقع نہیں ملتا، یاد نہیں رہتا، اس ایک بات کے لیے پورے 2 گھنٹے کا سبق سننا پڑے گا، مشکل ہوگا۔ نمبر 5، آپ حضرات اپنے پاس کاغذ اور قلم رکھیں، نوٹس بک۔ نمبر 6، سوالات کرنے میں جلدی نہ کریں۔ سبق چل رہا ہے، سوال آپ کے ذہن میں آ گیا، ہلکا سا اشارہ لکھ لیں۔ جب سبق ختم ہو جائے تو جس لنک پر یا جس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ نے داخلہ لیا ہے وہاں پہ اپنا سوال بھجوا دیں، وہ سوال ہمارے پاس آ جائے گا۔ جب آپ کی فائل اصول مناظرہ، اصول عقائد یا جو عقیدہ مسئلہ چل رہا ہوگا مکمل ہو جائے گی تو انشاءاللہ تمام کے سوالات کے جوابات دے کر پھر آگے سبق شروع ہوگا۔ بس اوقات ایک سوال شاگرد کے ذہن میں آتا ہے، اس پر آگے سبق میں بات ہونی ہے، اس لیے استاد اس کا جواب نہیں دیتا، تو فائل کے مکمل ہونے کا انتظار فرمائیں، جلدی نہ کریں، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ نمبر 7، جب سبق چل رہا ہو تو دوران سبق آپ حضرات چیٹنگ نہ کریں، یعنی استاد سبق پڑھا رہا ہے، آپ درمیان میں چیٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اس سبق پڑھاتے وقت جب آدمی اس کے اوپر نظر جاتی ہے تو ذہن تشویش کے اندر آتا ہے، الجھن ہوتی ہے، استاد کو دقت پیش آتی ہے۔ آواز آپ کو نہیں آ رہی، برداشت کریں۔ کبھی سبق کے اندر ابھی بحمد اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہمارا داخلہ ہے وہ تقریباً 385 کا ہے، 19 ممالک کے علماء ہیں، کچھ حضرات اور بھی آ رہے ہیں، آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ پورے طلباء کو آواز آ رہی ہے، ایک کو نہیں آ رہی، تو اس کا معنی پھر آپ کا قصور ہوگا نا، موبائل کا ہوگا، مائک کا ہوگا، باقی سب مطمئن بیٹھے۔ یہ میرے ساتھ اسباق میں سے ہوا ہے، باقی سارے سن رہے ہیں، ایک بول رہا تھا جی آواز نہیں آ رہی، باقی سب کہتے ہیں بھی ہمیں آواز آ رہی ہے، اگر آپ کو نہیں آ رہی ذرا اپنے مائک اور سسٹم کو آپ دیکھیں، تو اس کا خیال کریں، نیچے لکھے کچھ نہ۔ نمبر 8، یہ ذہن نشین فرما لیں، جب بھی سبق شروع ہو اپنی بند کر دیں ویڈیو، بند کر دیں آواز،
اتنی تاکید سے کہا جاتا ہے کہ ویڈیو بند رکھیں، پھر بھی بعض احباب ویڈیو آن کر اپنی شکل سامنے دکھاتے ہیں، اس سے الجھن پیدا ہوتی ہے۔ تاکید کرتے ہیں پھر بھی آواز کھولتے ہیں۔ دیکھیں اب بھی کسی کی آواز کھلی ہے، وہ جب آواز کھلتی ہے شور آتا ہے تو باقی سب اس شور کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ اس کا آپ حضرات بہت زیادہ خیال فرمائیں، بند رکھا کریں۔ نمبر 9، جب ایک سبق ایک فائل مکمل ہوگی تو اس کا امتحان ہوگا، باقاعدہ امتحان ہوگا، سوالات دیے جائیں گے، ہر فائل کا امتحان ہوگا۔ نمبر 10، جو ایک فائل کا آپ نے امتحان دیا ہے اس کے نمبر لگ جائیں گے، پھر دوسری فائل اس کے نمبر لگیں گے، تیسری فائل اس کے۔ جو آپ کا سالانہ امتحان ہوگا وہ سالانہ امتحان تمام اسباق کا نہیں ہوگا، بلکہ ایک فائل کا ہو گیا اس کے نمبر لگ جائیں گے، دوسری فائل کا ہو گیا اس کے نمبر لگ جائیں گے، تیسری فائل کا ہو گیا اس کے نمبر لگ جائیں گے، پھر ان سارے نمبرات کو جمع کر کے انشاءاللہ سند جاری کی جائے گی۔ اس میں ہم نے آپ کی سہولت کا خیال رکھا ہے۔ تو یہ 10 گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں کی ہیں، اس کو آپ نوٹ فرمائیں، انشاءاللہ اختصار کے ساتھ یہ لکھ کر آپ کو بھجوا دی جائیں گی۔ یعنی ہمارے آج کے سبق کے 2 حصے تھے۔ پہلے حصے میں نے بنیادی طور پر آپ کی خدمت میں 3 باتیں عرض کی ہیں۔ مجموعہ نبوت نے 3 کام فرمائے ہیں۔ نمبر 1 اشاعت دین، نمبر 2 دفاع دین، نمبر 3 نفاذ دین۔ اس کے لیے 4 طریقے اختیار فرمائے ہیں: تقریر، تحریر، مناظرہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ دوسری بات، دین کے بنیادی اجزاء 5 ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، نمبر 3 اخلاق، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 معاشرت۔ ان میں سب سے اہم ترین عقائد ہیں۔ نمبر 3 ہمارے اسباق کے 3 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 اصول، نمبر 2 عقائد، نمبر 3 اہم اختلافی مسائل۔ اور سبق کا دوسرا حصہ، اس میں نے آپ کی خدمت میں 10 گزارشات پیش کی ہیں۔ نمبر 1 2 رکعت نفل پڑھیں، نمبر 2 اسباق باوضو ہو کر پڑھیں، نمبر 3 اسباق با ادب بیٹھ کے پڑھیں، نمبر 4 کاغذ اور ورق پاس رکھیں، نمبر 5 سبق کا مطالعہ کر کے آئیں، نمبر 6 سوالات لکھتے جائیں، جس نمبر پہ داخلہ بھجوائیں، فائل مکمل ہونے کے بعد سوالات کے جوابات ہوں گے۔ نمبر 7 اپنی ویڈیو بند رکھیں، نمبر 8 اپنی آڈیو بند رکھیں، سبق کے نیچے چیٹنگ نہ کریں۔ نمبر 9 ہر فائل کا امتحان الگ ہوگا۔ نمبر 10 ان سب کے نمبرات جمع کر کے سال کے آخر میں سند جاری کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس تخصص کو کامیاب فرمائے، خالص اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔